ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ہم قسم کی تعریف اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو غفور ہے، رحیم ہے،
جو غفار ہے، کریم ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ آپ سن رہے تھے نمازی نماز ادا کرنے والا اگر وہ نماز نبوی سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، سنت نبوی کے عین مطابق رکوع کرتا ہے، الحمد تحمید رب کی بیان کی تو اس کو ثمرات ملے، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا کو بلند کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو بے شمار ثمرات سے نوازا۔ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے فسبح بحمد ربک واستغفر، اے میرے محبوب پیغمبر آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور معافی مانگیے، معافی کے طلبگار بن جائیے، بخشش مانگیے اپنے رب سے استغفار کر کے۔ پھر رکوع اور سجدے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں، اپنے سجدوں میں اس دعا کو پڑھا کرتے اور کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ ایک سجدہ کرتے بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ رب کے حضور 7 اعضاء پہ سجدہ کرتے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ، ایک چہرہ جس میں پیشانی بھی ہے اور ناک بھی شامل ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ہاتھ مبارک زمین پہ لگاتے اور پھر گھٹنے رکھتے اور ارشاد فرماتے کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھا کرو، اونٹ کے سجدے کی، اونٹ جیسے بیٹھتا ہے اس طرح سجدہ نہ کیا کرو۔ تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لگائیں، آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں، پھر آپ اپنے گھٹنوں کو لگائیں، پھر آپ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں، الوداعی سجدہ ہو، یہ کیفیت ہو اور اس میں دعا پڑھی جائے، رب کی تسبیحات، تحمیدات اور اس سے استغفار کی اپیل کی جائے، پھر ایک سجدہ کر کے بیٹھ جائے، بائیں پاؤں کو نیچے کھڑا کریں زمین کے اوپر، اس کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی، اللہ سے پھر معافی مانگتے، اللہ ہمیں معاف کر دے، رب اغفر لی، اللہ بخش دے، رب اغفر لی۔ اور اسی طرح یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابو داؤد میں موجود، آپ سرکار رب اغفر لی کی صدائیں 2 سجدوں کے درمیان بلند کیا کرتے، یعنی اپنی زبان اطہر سے، آپ کے اس مبارک عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول 2 سجدوں کے درمیان رب سے رب اغفر لی کی التجا کرتے تھے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نفل نوافل، اشراق، چاشت، قصر نماز، خوف نماز، استسقاء نماز، سجدہ کر کے
درمیان میں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اپنے رب سے رب اغفر لی کی التجا کیا کریں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے اللہم اغفر لی، اللہ ہمیں معاف کر دے، ورحمنی، ہم پہ رحم فرما دے، وہدنی، ہدایت دے دے، وجبرنی، تنگیوں سے نجات دے دے، عافینی، عافیت دے دے، ورزقنی، اللہ رزق دے دے، ورفعنی، اللہ دنیا اور میں بلند مقام عطا کر دے، عزت دے دے، رفعت اور شان مقام عطا کر دے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ اللہ سے کیسے سوال کریں، اللہ سے کیسے مانگیں؟ کہا اللہ سے ایسے مانگ لیا کرو اللہم اغفر لی، جس میں دنیا اور آخرت دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ دیکھنے میں بظاہر اللہم اغفر لی جو آج کی ہماری گفتگو ہے، رب اغفر لی، دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا ننھا سا بول ہے، لیکن اتنا رب العالمین کو پسند ہے، میرے مالک کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ اپنے بندوں کو جو پڑھتے ہیں بے شمار ثمرات سے نواز دیتے ہیں۔ آپ ثمرات کو بھی سنیں گے، اس کو بے شمار فوائد ملتے ہیں، آپ فوائد کو بھی سنیں گے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری بھی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو تم میں سے کوئی برائی کر بیٹھے، جو تم میں سے گالی دے بیٹھے، غیبت کر بیٹھے، چغلی کر بیٹھے، سود کھا بیٹھے، حرام کا مال کھا بیٹھے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، کسی کو مار دے یا کسی کا حق مار جائے، کسی قسم کی بھی کوئی تم سے زیادتی ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت سورہ النساء آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں او یظلم نفسہ، یا تو نے اپنی جان پہ اوپر ظلم کر لیا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے رب سے ہاتھ باندھ کر رکوع میں، سجدے میں اور دو سجدوں کے درمیان میں اور تشہد میں سلام سے پہلے تو اللہ رب العزت سے استغفار کرتا رہے، نماز سلام پھیرے پھر بھی استغفار کرتا رہے، فجر پڑھے استغفار کرتا رہے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، تو اپنے رب کو غفور الرحیم پائے گا۔ استغفار، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، فاغفر لی، یہ اتنا پیارا جملہ، اتنی پیاری دعا کہ اللہ رب العزت جو پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ذرا بتا دیجئے وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ وہ کون سی ایسی نافرمانی ہے دنیا کائنات کی جو آج ہم نہیں کر رہے؟ وہ کون سی ایسی بغاوت ہے جو اس دنیا میں انسان نہیں کر رہا؟ میں اور آپ سبھی مجرم ہیں، میں اور آپ دن رات زیادتیاں کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے، زیادتیاں ہو جاتی ہیں، دن کے اجالے سے لے کر رات کی تاریکی تک کوئی بھی ایسا حضرت انسان نہیں ہے جو آپ کو معصوم عن الخطا ملا ہو، جس کی ماضی میں گناہ نہ ہو، جس کے حال میں گناہ نہ ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر دن میں، زندگی کے ہر سانس پہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خطا کو مٹانے کے لیے مجھے اور آپ کو جو وظیفہ دیا ہے وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی صورت میں عطا کیا ہے۔ حضرت انسان تو پڑھ کر تو دیکھ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، حتیٰ کہ رسول کائنات فرماتے ہیں جنگ سے بھاگا ہوا انسان، جنگ سے بھاگا ہوا انسان، جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ ننھا سا بول آج آپ نے یاد کر کے جانا ہے۔ اللہم اغفر لی، میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے پیغمبر آئے جس کو سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب میں قرآن مجید کو کھولتا ہوں، قرآن مجید کا پارہ نمبر 23 میرے سامنے ہے اور اس کی سورت کا نام سورہ صاد ہے۔ اللہ رب العزت اس پیغمبر کا ذکر خیر کرتے ہیں جس کو بادشاہت ملی ہے، جس کو دنیا میں صدارت ملی ہے، جس کو دنیا میں پرندوں کی بولیوں کی سمجھ ملی ہے، جو جنوں پہ حکومت کرتا ہے، جو ہواؤں پہ حکومت کرنے والا پیغمبر ہے، لیکن وہ بھی اپنی زبان سے اس مبارک جملے کو نکالتا ہے جو آج آپ سماعت کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ قال رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ مجھے ایسی بادشاہت جو تیرے دین کے غلبے کے لیے ہو، جو تیری دین کی سر بلندی کے لیے ہو، ایسا روب، ایسا دبدبہ عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما جو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے ہو۔ اللہ کسی اور کو وہ میسر نہ آئی ہو، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ پتہ چلا رب سے کچھ چیز بندے نے مانگنی ہو تو سب سے پہلے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ رب سے کوئی چیز مانگنی ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے بعد رب اغفر لی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ رب العزت سے اپنے کالے کرتوتوں کی معافی مانگیے۔ پھر اللہ رب العزت کی عطاؤں کا آپ اندازہ نہ کر سکیں گے کہ مالک کس قدر مجھے اور آپ کو نواز رہے ہیں۔ پیغمبر موسیٰ ہے، رب کے ساتھ بڑی بات چیت ہے، رب سے بڑے ہم کلام ہیں، لاڈلے پیغمبر ہیں، بھائی کو چھوڑ کر نائب جاتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں اور انجانے میں کچھ ایسی پیچھے غلط خطائیں ہو جاتی ہیں۔ قوم سے، امت سے، اس نبی کی سیرت سے پتہ چلا، اپنے لیے بھی رب سے معافی مانگی، اپنی قوم اور قبیلے کے لیے بھی رب سے معافی مانگی، اور اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی یہی زبان سے مبارک جملہ نکالا، ربنا اغفر لی، اللہ معاف کر دے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ جب آپ اپنے لیے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور بندہ قتل ہو گیا ہے، سورہ قصص ہے، بندہ مارا گیا ہے، مکہ اس کو لگا ہے، وہ مر گیا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں لگی ہیں، ظلم ہو گیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، کیونکہ تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی غفور نہیں ہے، تیرے علاوہ رحیم نہیں ہے، تو ہی غافر الذنب ہے، تو ہی قابل توب ہے، تو ہی توبہ کو قبول کرتا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ پتہ چلا معافی اگر دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، جو معافی دینے پہ قادر ہے اس رب سے معافی مانگیے۔ دوسرے مقام پہ سورہ اعراف، رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر دے۔ معافی نہیں، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اللہ معاف کر کے اپنی رحمت میں داخلہ نصیب کر دے۔ رسول کائنات طائف کے سفر میں ہے، مشہور واقعہ ہے، لہو جسم لہو لوہان ہے، لوگوں نے زخم اتنے دیے کہ پاؤں پہ خون بہ رہا ہے اور جوتی میں خون آ چکا ہے۔ آنے والا آتا ہے آسمان سے، پیغمبر رحمت آپ حکم دیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالیں جنہوں نے آپ پہ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ زبان سے یہی بات نکلی،
اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اللہ اس قوم کو معاف کر دے، یہ قوم جانتی نہیں ہے، اللہ اس قوم کو معاف کر دے، اس امت کو معاف کر دے۔ میرے پیغمبر کی طرف دیکھیے، اور میں اور آپ اس دعا سے کتنے غافل ہیں، میرے اور آپ کی نمازیں اس دعا سے کتنی دور ہو چکی ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان رکوع اور سجدے میں اللہ کے رسول کی صدا یہی ہوا کرتی تھی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ننھا سا بول ہے، خطائیں کس سے نہیں ہوتی؟ معصوم عن الخطا پیغمبر، جو خطاؤں سے پاک ہے، جو غلطیوں سے دور ہے، جس کو شیطان بھی نہیں چھو سکتا، وہ پیغمبر مجھے اور آپ کو درس دے کے جا رہے ہیں کہ اللہ سے معافی کے طلبگار بنتے رہنا، رب سے معافیاں مانگتے رہنا۔ ایک ایک مجلس میں کہنے والا شمار کرتا ہے، میرے رسول ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول ایک ہی مجلس میں 100 مرہ 100 مرتبہ رب سے استغفار کر لیتے ہیں۔ اتنے میں ایک ایک مجلس میں شمار کیا جاتا کہ رسول کائنات استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات میرے نبی کے مبارک عمل سے ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا پیغمبر عام مجلس میں بھی بیٹھتے تو وہ دعا پڑھتے، استغفار کرتے، مجلس سے اٹھتے تو پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کس نے دعائیں پڑھنی ہے؟ یہ کس نے یاد کرنی ہے؟ حضرات ان کو یاد کیجئے، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں۔ وہ رب العالمین بڑے ہی غفور رحیم ہیں، وہ آوازیں لگاتے ہیں، مجھ سے معافی مانگو تو صحیح، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ میری معافی کا، میرے پیار کا اگر تُنہیں اندازہ لگانا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، میرے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والے حضرت انسان حد درجہ معافی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس حد تک اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اے ابن آدم تجھ سے مجھے اتنا پیار ہے، خطائیں تجھ سے ہوتی ہیں، غلطیاں تو کرتا ہے، بغاوت تو کرتا ہے، گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تو بنا ہوا ہے، تکبر تجھ میں ہے، گمنڈ تجھ میں ہے، غرور تجھ میں ہے، دھوکہ فراڈ تجھ میں ہے، کسی کو مارنا، کسی کا مال ہڑپ کرنا تجھ میں ہے، ہر دنیا کا عیب تجھ میں ہے۔ لیکن ابن آدم میری رحمت کا اندازہ لگا، میرے پیار کا اندازہ لگا، مجھے دیکھ تو صحیح، میں تیرا رب ہونے کے ناطے یہ اعلان کر رہا ہوں۔ رسول کائنات فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں، تیرے گناہوں سے زمین ساری بھر جائے، تو معافی مانگنے کی نیت سے میرے در پہ آ جا تو مجھے پائے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے نمازی نماز پڑھنے والا، رب اغفر لی رب اغفر لی کی صدا کو لگانے والا شرک نہ کرتا ہو۔ مشرک کی معافی نہیں ہے۔ مشرک جو رب العالمین کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا دینے والا ہے اور کسی اور کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ بھی دیتا ہے، رب کو بھی داتا اور کسی اور کو بھی داتا جانے، یہ مشرک ہے۔ مشرک نہ ہو۔ زمین آسمان کے برابر زمین گناہوں سے بھر جائے اور نیت بن جائے، ندامت کے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، فکر لگ جائے کہ میں نے اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں گا، میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا، میں اپنے رب کو کیا کہوں گا۔ دل ہی دل میں گناہ کا انجام سامنے ہے، خطرناک گناہوں کی سزا سامنے ہے، رب کا خوف دل میں ہے اور اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار بن جاتا ہے۔
میرے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، اس کے ڈر کی وجہ سے خوف کھانے والا، وہ کھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا مر جاؤں، جوانی گناہوں میں گزری ہے، بچپن گناہوں میں گزرا ہے، اور بڑھاپا گناہوں میں گزر گیا ہے، رب کی بغاوت کرتے کرتے اب کمر جھک چکی ہے، اب مجھے خوف آ گیا ہے، مر جاؤں مجھے جلا دینا، جلا کر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، فضاؤں میں اڑا دینا۔ کہا کس وجہ سے اڑایا تو نے اپنے آپ کو، کس وجہ سے تو نے اپنے آپ کو ختم کیا، اپنی اولاد کو کیوں یہ نصیحت کی؟ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، اللہ تیرا ڈر تیرا خوف میرے دل میں آیا ہے، میں نے اس لیے تو اپنی اولاد کو یہ حکم دے دیا ہے۔ اللہ میں معافی کا طلبگار تھا، میں کہتا ہواؤں میں اڑ جاؤں گا، پرندے کھا جائیں گے، فضاؤں میں ختم ہو جاؤں گا، رب کو سوال کا جواب نہ دینا پڑے گا۔ سبھی کو حکم دیا، سامنے لا کر کھڑا کیا، یہ تو نے کیا تو کیا کیوں ہے؟ کہا تیرے ڈر کی وجہ سے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ، جو اللہ سے ڈر جائے اس انداز کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے لہم مغفرہ، اے حضرت انسان مغفرت تیرے لیے ہے، معافی تیرے لیے ہے، رحمت تیرے لیے ہے، برکت تیرے لیے ہے، میں غفور تیرے لیے ہوں، میں غافر الذنب تیرے لیے ہوں، قابل التوب تیرے لیے ہوں، تواب الرحیم تیرے لیے ہوں، یہ ساری صفات تیرے لیے ہے، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے حضرت انسان اب بھی وقت ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں معاف کرنے پہ آتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں۔ کتے کے بچے کو پانی پلانے والی کو میری رحمت بہت وسیع ہے، میں معاف کرنے پہ آتا ہوں تو میں بڑے بڑے کو معاف کر دیتا ہوں۔ مجھ سے معافی کا نیت نامہ لے کر تو آ، نیک نیتی سامنے میرے سامنے اظہار تو کر، مجھے معاف کرنے والا نہ پائے تو کہنا میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دعا سکھلائیں، میں التحیات کے بعد درود ابراہیم کے بعد کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اس دعا کو یاد کیجئے، اپنی نمازوں میں شامل کیجئے، دو سجدوں میں رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اس طرح آپ نے فرمایا تشہد میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کو پڑھ لیجئے، اللہ جان پہ ظلم بہت زیادہ کر لیے ہے، اگر تو نہ معاف کرے گا ولا یغفر الذنوب الا انت، تو کون کرے گا؟ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف فرما دے، فاغفر لی، اللہ معاف فرما دے، اللہ بخش دے، میں خطا کر کے نماز پڑھنے آ گیا ہوں، گناہ کر کے مسجد میں آ گیا ہوں، اللہ جھوٹ بول کے مسجد میں آ گیا ہوں، دغا فراڈ کر کے مسجد میں آ گیا ہوں، اب میں نماز میں آ گیا ہوں، اللہ میں اس کیفیت کے ساتھ تیرا ڈر تیرا خوف مجھے آ رہا ہے، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ کس کو معاف کر دے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ معاف کر دے ما قدمت، اللہم اغفر لی ما قدمت، اللہ میں نے جو بچپن میں، اللہ میں نے جو جوانی میں، اللہ میں نے جو طاقت کے نشے میں، غرور میں، تکبر میں جو پہلے گناہ کیے ہیں، جو بھول کر کیے ہیں، جو جان بوجھ کر کیے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اس دعا کو یاد کیجئے، ما قدمت، جو پہلے گزر چکے ہیں، وما اخرت، جو ہونے والے ہیں، اللہ جو میں نے وما اسررت لوگوں سے چھپ کر کیے ہیں، کیمروں سے چھپ کر کیے ہیں، چوری کی ہے، ڈکیٹی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ وہ چھپے ہوئے پوشیدہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی جملہ کیا ہے؟ یہ تمہیں درس دے رہا ہے اللہ وما اعلنت، میں نے جو اعلانیہ طور پر گناہ کیے اللہ سارے معاف کر دے، وما اسرفت، اللہ مجھ سے اسراف ہوا ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، اللہ جتنیاں زیادتیاں ہوئی ہیں میں نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے، وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور جاننے والا نہیں ہے میرے کالے کرتوتوں کو، اللہ معاف کر دے۔
اللہ معاف کرتا ہے۔ پھر دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ ایک میدان میں ہے، رب سے بارش کی امیدوار ہیں، طلبگار ہیں، کہا میں بارش نہیں دیتا، تیری مجلس میں ایک گناہ گار بیٹھا ہے، دل ہی دل میں جس نے گناہ کیا ہو نا اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے، اس گناہ گار کے دل میں آنسو آتے ہیں، ندا لگاتا ہے، ندامت کے آنسو ہیں، سر جھکاتا ہے۔ رب العالمین 40 سال بغاوت کی، نافرمانی کی، تو نے پردہ ڈالا ہے، ایک لمحے کے لیے اور بھی پردہ ڈال دے۔ مجھے عربی کے کلمات نہیں آتے، اللہ کے رسول کی وہ احادیث دعائیں یاد نہیں ہیں، لیکن زبان سے مادری زبان میں کہتا ہوں ہونتے اللہ معاف کر دے، اللہ ہونتے توبہ میری، ہون میں اگے تو کدی گناہ نہیں کرانگا۔ اے جملے اینے پیارے لگتے ہیں رب العالمین نو۔ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ بارش آتی ہے، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے کہا اس کو نکال، اب بارش بغیر اس کو نکالے دے دی ہے، مجھے بتا تو صحیح وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کے ساتھ تو نے صلح کر لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے 40 سال گناہ کیے ہیں میں نے پردہ ڈالے رکھا ہے، میں نے اس کو دیے رکھا ہے، اب میری اس کے ساتھ صلح ہوگی، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تنگیاں ختم، تنگیوں کے نکلنے کے راستے آسان، ہر تکلیف ہر دکھ دور، اور مال کی فراوانی، اولاد نہیں اولاد ملتی ہے، معافی ملتی ہے، جنت ملتی ہے، کس سے؟ اللہم اغفر لی پڑھنے سے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو آپ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کی صدا، اور اسی طرح اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی کی دعا، اور اسی طرح آپ تشہد سے پہلے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا کا جو درس دیتے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت کی دعا کو پڑھتے، مجلس کے کفارہ کی دعا کو پڑھتے، اللہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔